یہ رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتی ہیں کہ مولا میرے والد کو ہلکی شفائے کلی عطا فرما۔ مسلمانوں آج کا انسان صرف اپنے دماغ پر اس لیے زور دے رہا ہے، آج انسان پریشان کیوں ہے اس کی سبب صرف اتنا ہے کہ آج جہیز کا مطالبہ زوروں پر ہے، آج جہیز کا جو یہ لین دین ہے کہ آج ہر غریب انسان، آج ہر غریب ماں باپ آج جہیز کی وجہ سے پریشان حال ہے۔ مسلمانوں کے جہیز کا مطالبہ بڑا زور و شور پہ ہے، لیکن آج ہمارے اکابرین کو دیکھا جائے، ہمارے اسلاف کو دیکھا جائے، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر کے آج یہاں تک دیکھا جائے، لیکن آج ہمارے گھروں کے نظام بڑے الٹے نظر آ رہے ہیں۔ آج جب ہماری باری آتی ہے تو ہم شریعت کو لے کر کے چلتے ہیں، اور جیسے ہماری باری ختم ہو گئی تو ہم طریقت والے ہو گئے، یعنی ہم جو کر رہے ہیں آج ہمارا اس پر کوئی عمل نہیں۔ آج مسلمانوں، کاش یہی مسلمان جس طریقے سے آج اپنے سر پر پڑے ہوئے بوجھ کا احساس کر رہا ہے، ایسے ہی دوسرے مسلمان کے سر کے بوجھ کو احساس کر لے تو یقیناً یہ سماج سے گندگی دور ہو جائے گی، یقیناً یہ سماج سے بلکہ یہ ساری تکلیفیں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن آج ہمارے دل کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ آج ہم اس چیز کو دیکھیں، آج ہم اس پریشانی کو دیکھیں۔ مسلمانوں آؤ ذرا دیکھا جائے کہ آج انسان مالدار انسان کو دیکھتا ہے، آج انسان دولت مند کو بھی دیکھتا ہے۔ مسلمانوں حیثیت کا بھی مسئلہ ہے کہ آج انسان کے اندر کوالٹی بھی دیکھی جائے، اس کا نسب بھی دیکھا جائے، اس کے حالات کو بھی دیکھا جائے کہ وہ انسان شریعت پر چلنے والا ہے کہ نہیں، اور شریعت کا ماننے والا ہے کہ نہیں۔ آپ نے تو بارہا سنا ہوگا کہ مسلمانوں آج انسان دیکھتا ہے کہ اگر میں آج انسان داماد تو تلاش کرتا ہے کہ وہ زیادہ روپیہ والا ہو، اس کے پاس عالی شان مکان ہو، اس کے پاس عالی شان گاڑیاں ہو، لیکن آؤ نبی آخر الزماں کی مقدس بارگاہ ناز میں چلا جائے۔ میرے آقا کے باوقار صحابی حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس ہے، یہ صحابی رسول ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے۔ آقا کی نگہ رحمت اٹھی، اور اٹھنے کے بعد میرے آقا سوال کرتے شاد کیا تم نے شادی کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ میری حالت کو دیکھ لے، آقا میں نہایت ہی کالا کلوٹا انسان ہوں، عظیم الجسم یعنی موٹے جسم کے حضرت سعد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آج شکل دیکھی جاتی ہے، آج طبیعت دیکھی جاتی ہے، آقا دولت دیکھی جاتی ہے، اے آقا ثروت دیکھی جاتی ہے، لیکن میرے آقا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں، اتنا مال نہیں ہے کہ آقا میں شادی کر لوں اور شادی کرنے کے بعد اس کی دیکھ بھال کر سکوں۔ مسلمانوں حضرت سیدنا سعد میرے آقا سے ارشاد فرماتی یا رسول اللہ مجھے کوئی اپنی لڑکی دینے کے لیے راضی نہیں ہے، آقا کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، میں کہاں جاؤں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے میرے فلاں صحابی کے دروازے پر چلے جاؤ اور وہاں یہ پیغام دینا کہ مجھے آقا نے بھیجا ہے اور میں آپ کے لڑکی سے عقد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مسلمانوں حضرت سعد جیسے ہی نبی کا فرمان سنے، اور ہر انسان جانتا ہے کہ پورے دنیا کا انسان ایک دوسرے کی بات تو ٹال سکتا ہے مگر نبی آخر الزماں کی بات کوئی نہیں ٹال سکتا ہے۔ حضرت سعد اپنا خوش ہو کر اس صحابی رسول کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ آپ نے دروازے پر دستک دی، صحابی رسول باہر نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد جیسے ہی میرے آقا کا پیغام بھیجا ہے اور میں آپ کے لڑکی سے شادی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ صحابی رسول نے کبھی اپنے بیٹی کا چہرہ دیکھا اور کبھی حضرت سعد کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، فیصلہ کرنے پر مجبور کہ میری خوبصورت ہے اور نہایت ہی کالا کلوٹا انسان ہے۔ آپ کا ضمیر یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ اپنی حسین لڑکی کا ہاتھ میں کیسے اس کالے کلوٹے کے ہاتھ میں دے
حضرت سعد بلکہ آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور آپ سے انکار فرما دیا. انکار فرما لینے کے بعد حضرت سعد اپنا چہرہ نیچے کر کے رخ مصطفیٰ کی جانب آقا کی جانب قدم ناز کو بڑھاتے جا رہے ہیں. لیکن پردے کے آڑ سے صحابی رسول کی دختریں نے یہ ساری باتیں سنی اور سننے کے بعد جیسے ہی حضرت سعد ان کا دروازہ چھوڑ کر چند قدم آگے بڑھے آپ کی لڑکی آتی ہے اور آنے کے بعد عرض کرتی ابا حضور یہ آنے والا انسان کون ہے, یہ کس لیے آیا تھا؟ صحابی رسول نے عرض کیا کہ بیٹی وہ مصطفیٰ جان رحمت کا قاصد ہے اور وہ تم سے شادی کرنے کے لیے آیا تھا اور میں نے اسے انکار کر دیا اس لیے کہ تم بڑی حسین ہو, بڑی خوبصورت ہو اور وہ انسان وہ کالا کلوٹا انسان ہے. میری ضمیر کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اپنی خوبصورت انکار کر دیا. ہلکی بیٹی نے اپنے باپ کے دامن کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہنے لگی اے ابا جان چاہیے ساتھ کو واپس لے کر کے آ جائیے, اس لیے کہ اگر کر دے گا کہ یقیناً رسول کہا بیٹی یہ فیصلہ تمہارا ہمیں منظور نہیں ہے. بیٹی نے جواب دیا کہ ابا حضور ہم اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں اور بروز محشر میرا سر سب سے اونچا ہوگا. ہو گئی تو سوموار بیان سے پڑھا یہ سنیچر ابھیان سنیچر سے سوموار یا سنیچر. مسلمانوں نکاح ہو جانے کے بعد حضرت سعد وہ صحابی رسول ہے کہ جب آپ کو قبر کے اندر لٹایا گیا کہ لٹا دینے کے بعد ہلکی 70 حوریں آتی ہیں اور آنے کے بعد عرض گزار ہوتی ہیں یہ سعد دنیا میں تجھے کوئی مسلمانوں نکاح یہ آسان چیز نہیں ہے. یہ نکاح آج ہم نے ہلکا سمجھ لیا کہ یہ فارمیلٹی ہے کہ شادی کرنا ہے, اپنے گھر کا کام کرانا ہے اور کام میں مصروف ہونا ہے. مسلمانوں یہ شادی نبی کی سنت پاک ہے. نبی پاک نے شادی اس لیے نہیں دیا کرنے کا حکم دیا کہ آپ اسے اپنے گھر کی نوکرانی بنا کر کے رکھو. بلکہ اے مسلمانوں بلکہ یہ بیوی کیا ہے, یہ شادی نکاح کرنا نبی کی سنت پاک ہے. اور میرے آقا کی ایک حدیث پاک اور سن لو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے. ایک صحابی رسول پہنچے اور پہنچے میرے آقا تشریف فرما ہے اور ایک خاتون آتی ایک عورت آتی ہے عرض کرتی یا رسول اللہ اے میرے سرکار میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو میرے آقا اپنے سنتے رہے کہ آقا کی بارگاہ میں عورت پہنچی اور پہنچنے کے بعد عرض کرتی یا رسول اللہ میں آپ کے عقد میں آنا چاہتی ہوں, میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. میرے آقا اپنی نگہ رحمت کو نیچے کر لیے اور کر لینے کے بعد ابھی آپ سوچ ہی رہے ہیں کہ سامنے ایک صحابی رسول تشریف فرما ہے کہ اتنے عرض کرتی یا رسول اللہ اگر آپ کی مرضی نہ ہو تو آپ انہیں میرے عقد میں آپ داخل فرما لے. یا رسول اللہ میں ان سے شادی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس مال ہے, کیا تمہارے پاس دولت ہے, کیا تمہارے پاس مال اور خزانہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں ہے. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ رشتہ داروں میں تلاش کرو. وہ صحابی رسول آگے بڑھے اور رشتہ داروں میں تلاش کیا مگر انہیں پیسہ نہ مل سکا. آ کر کے یا رسول اللہ اے میرے سرکار میرے پاس کچھ بھی نہ ملا بلکہ میرے پاس دولت ایک بھی
रुपया, एक ही दीनार भी नहीं मिला। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई चीज लोहे की है कि जो तुम्हारे अक्द में, तुम्हारे महल के लिए रखा जाए? फिर अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, पर मेरे पास चाबी का एक छल्ला भी मौजूद नहीं है। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि इसके अलावा भी तुम्हारे पास कुछ और है? साहब, या रसूल अल्लाह, मेरे पास सिर्फ एक तहबंद है, आधा तहबंद मैं उसे हवाले कर दूंगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबी रसूल सुनो, अरे महल से तहबंद का कोई ताल्लुक नहीं है, इससे कोई ताल्लुक नहीं रखा जाता है। फिर उसके बाद वो सहाबी रसूल अपने निगाह रहमत को नीचे करके, आप अपने निगाह को नीचे कर लिया, न उन्हें माल मिल सका, न उनके पास कोई दौलत है, न इनके पास लोहे का कोई सामान